آپ نے کہا کہ ہم نہ ہی مینٹلی نہ ہی فزیکلی نہ ہی اسپرچولی اپنی یوتھ پہ کام کر رہے ہیں اور ہم ایک بہت کمزور جنریشن چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو واٹ از یور میسج فار دا یوتھ ان پرٹیکولر؟ اسی عمر میں آپ نے اسپورٹس میں انڈلج ہونا ہے, آپ نے پراپر طریقے سے ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے. دیکھیں, ماں باپ پھینک دیتے ہیں ایسے بچے کو, اور پھر اس بچے کی کیا لائف ہوتی ہے, وہ کن کے ہاتھ چڑھتا ہے, پھر وہ پوری بزنس ایک انڈسٹری ہے. میں اکثر سوچتا ہوں ان کے بارے میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں کافی ہمیں بات کرنی چاہیے. ان کی ہیلپ کوئی نہیں کرتا, یہ لٹرلی کوڑے میں پھینک دیے جاتے ہیں. خیال بھی ایک خوراک ہے, صرف رزق کھانا پینا تو نہیں ہے. بالکل صحیح. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کن خیالات سے فیڈ کر رہے ہیں. منفی منفی منفی, وہ تھاٹس بیکم تھنگس. یہ جب آپ کی سوچ اتنی نیگیٹو ہو جائے نا, تو پھر وہ جسمانی شکل اختیار کرتی ہے. مجھے ایسی سکت دے کہ میں اپنے غم سے وہ ریزن ڈھونڈ سکوں کہ یہ آیا کیوں ہے. سبحان, آپ نے کہہ دیا نا اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ بہت خطرناک سٹیٹ میں آپ. کرنے والے کام ہے کر ڈالو, اور خوشیاں, سکون, آسانیاں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی, دینے سے ملتی ہیں. میں کب بچے بڑے ہونے کو آ گئے, صحیح, اور ہمیں کوئی نہیں پتا کہ کب بلاوا آ جائے. اللہ. اور تم لوگوں کی وہ غفلت ختم ہی نہیں ہوتی. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ٹوڈے, کیونکہ ماشاء اللہ آج کے ایم اے پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ بہت اسپیشل گیسٹ ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں. بائی پروفیشن ہی از این MBBS ڈاکٹر, اور ماشاء اللہ یو گائز آلریڈی نو ہم, کیونکہ طہا بھائی کے ساتھ بھی ڈاکٹر صاحب آ چکے ہیں. سو وداؤٹ اے فردر ڈیلے لیٹ می ویلکم ڈاکٹر وسیم صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ماشاء اللہ سر, ویلکم ٹو لاہور. اور آج کا موسم بڑا اچھا ہے ماشاء اللہ, آپ آئے تو بارش بھی بڑی ہوئی, زبردست ہو گیا جی. الحمدللہ الحمدللہ. تو لاہور میں سر کیسا ایکسپیرینس آپ کا رہا ہے, اور کیسا فیل ہوتا ہے لاہور آ کے آپ کو؟ بہت اپنا فیل ہوتا ہے, اور بڑے بھرپور لوگ ہیں جی, زندہ دل لوگ ہیں. اور بس یہ ہے کہ تھوڑا خوش خوراک زیادہ ہے, تو ان کو ابھی خوراک میں تھوڑا سا انشاءاللہ قابو کرنا ہے. کہ اصل میں ایک تو خوراک کی انٹیک بھی زیادہ ہے, اور سارا کچھ پروسیسڈ ہو چکا ہے نا, تو جس کی وجہ سے بیماریاں بہت زیادہ ہیں. بالکل بالکل. تو تھوڑا سا ڈرائیں گے بھی, تھوڑا سا خوشخبری بھی دیں گے. زبردست, کیونکہ آپ کی تو ماشاء اللہ اسپیشلٹی بھی آج کل یہ ڈائٹ ریلیٹڈ ہے. بالکل, ڈائبٹیز, میٹابولک سنڈروم, یہی جو خوراک کی وجہ سے لوگ مسئلے میں, زبردست, کمزوری, ویکنیس, تو وہ سب انشاءاللہ ڈائٹ کے ذریعے اور ایکسرسائز کے ذریعے. تو آپ کا یہ جم بھی ہے ماشاء اللہ یہاں پہ وابڈا ٹاؤن میں؟ جی, وابڈا ٹاؤن میں جم بھی ہے, کلینک بھی ہے, ڈائٹیشینز بھی ہیں ہمارے پاس, اور ٹرینرز بھی پراپر. تو بس کم کھانا, صحیح کھانا, اور مشقت کرنا, اور روزے رکھوانا, یہی علاج ہے ہمارا. تو یہ جم کی سائڈ پہ سر آپ کیسے ہیں؟ اور ماشاءاللہ خود بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ اچھی صحت دی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائیں. تو یہ ایکسرسائز, جم, اس کا شوق کیسے ڈیولپ ہوا آپ کو؟ وہ تو میڈیکل کالج سے ہی اسٹارٹ ہوا تھا, لیکن پھر ہوتے ہوتے بہت زیادہ ہی کوئی پیشن بن گیا یہ, اور پھر میرا یہ تھا کہ میں اپنا جم اوپن کروں. اسٹارٹ میں تو مخالفت ہوئی کہ کیونکہ ڈاکٹر اور جم کو میچ نہیں تھا. صحیح بات. لیکن یہ ہے کہ پھر شوق زیادہ تھا, تو پھر اجازت مل گئی, اور تو باقی یہ تھا کہ پیشن تھا, تو اس میں دل لگا کے کام کرتا تھا. صحیح. لیکن اسی پورے پروسیس میں جم تو اوپن ہوتے گئے, لیکن فزیک میری ٹھیک تھی, پر اس کے علاوہ جو کچھ بیماریاں تھیں, خاص طور پہ انگزائٹی, جس نے قابو کر لیا, تو پھر ایک اور جرنی سٹارٹ ہوئی. کیونکہ اب میں لوگوں کو اگر انگزائٹی کے اوپر ٹریٹمنٹ بولتا تو میں کہتا ایکسرسائز کرو, ڈائٹ کرو, وہ تو میں کرتا تھا. بالکل ٹھیک. پھر مجھے انگزائٹی کیوں ہوئی, تو اسی طرح سے پھر بیچ میں وہ جرنی سٹارٹ ہوئی. تو بڑا کچھ ہوا ہے جو کہ آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. یہ اٹس سو بریو ٹو ایکسیپٹ کہ آپ کو بھی انگزائٹی ہوئی, کیونکہ یو بینگ اے ڈاکٹر, یو آر بینگ سو آنیسٹ کہ آپ بھی اس ایشو سے گزرے ہیں. اور آج کل یہ بہت بڑا ایشو ہے, اور اس کا جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی ایک عجیب بات یہ کہ فزیکلی, مطلب اگر آپ کوئی ٹیسٹ کرائیں, ECG بھی کرا لیں, تو کچھ نہیں نکلتا. اٹس آل اباؤٹ یہ یہاں پہ جیسے آپ نے کہا تھا نا, اٹس آل اباؤٹ ان دا برین. تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ آپ اس کے اوپر نا حضرت واصف رحمۃ اللہ کا ایک جملہ کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں, خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. اور مجھے ایک جملہ ڈاکٹر صاحب کا بڑا پسند ہے کہ ایک ایب نارمل دماغ کو ایک نارمل دماغ ٹھیک کر سکتا ہے جو کبھی ایب نارمل رہا ہو, جو ریلیٹ کر سکے. اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے ان چیزوں سے کیوں گزار رہا ہے, کیونکہ انسان گلا کرتا ہے نا, سبحان اللہ, سب کچھ تو ہے پھر, لیکن وہ حقیقت میں سب کچھ اپنے اوپر ورکہولک بن جاتا ہے بندہ. عبادات نہیں تھی, اور مطلب پوری اس سچویشن میں اللہ کے علاوہ سب کچھ تھا. صحیح. وہ برائے نام ایکسرسائز تھی, لیکن وہ بلیو اپنے نہیں آپ تھا, کو فیتھ آکوپائی نہیں تھا. کرنے کی کوشش کرتا ہے سپر ڈوپر بندہ. تو وہ, اور کہتے ہیں نا اپنی حیثیت سے زیادہ نام پھیلاؤ گے تو پریشان ہو جاؤ گے. صحیح. تو ہاں, اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو
تو پھر ان پریشانیوں سے بندہ نا آتی ہیں پریشانیاں کیونکہ اللہ کی طرف سے, لیکن ان سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے. میرا جو 3 سال ہے نا وہ بڑی پینفل جرنی ہے, کیونکہ میں مطلب کبھی ایک دروازے پہ کبھی دوسرے دروازے پہ, پھر ٹیسٹ کراؤ, ٹیسٹ میں کچھ بھی نہ نکلے, پھر خود سے کویشچن کرو, پھر اچھا پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹرز بھی تنگ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پھر آ گیا ٹائم ضائع کرنے. اب میں وہ کسی کو بلکہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا تھا, تو میں باہر کھڑا تھا ایک دکان کے, اور میں باہر سے جو ہے وہ میچ دیکھ رہا, تو مجھے وہ لوگ اشارہ کرے کہ اندر آ جائیں, تو مجھے سوشل انگزائٹی ہو گئی تھی اتنی زیادہ کہ میں لوگوں کو اوائڈ کرتا تھا. اور آپ سوچیں کہ ایک جم ٹرینر جس نے بند جم کے اندر کلائنٹس کو ٹرین کر رہا ہے, اور وہ اس جگہ پہ بالکل اس کا دم گھٹتا تھا. تو پھر یہی ہے کہ آہستہ آہستہ مطلب اس کا جو علاج جو میں بولوں گا وہ یہی ہے کہ چیزوں کو لیٹ گو کرنا اور اللہ کے سپرد کرنا, کہ بھائی جو کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے, اور جو اللہ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. جب ہم اپنی, جیسے مجھے ایک فیئر آف ڈیتھ بیچ میں ڈیولپ ہو گیا, اب موت سے زیادہ خطرناک موت کا ڈر ہے. تو میں نے حضرت واصف رحمۃ اللہ کی ایک آڈیو سنی, تو اس میں کہتے ہیں کہ موت تو زندگی کی حفاظت کرتی ہے, اور یہ وقت سے پہلے آ نہیں سکتی, وقت کے بعد زندگی ٹھہر نہیں سکتی. تو تم پریشانی کس چیز کی لے رہے ہو؟ فضل یہ نہیں ہے کہ انسان موت سے بچ جائے, فضل یہ ہے کہ موت آسان ہو جائے, چلتا پھرتا رہے, راضی رہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا اللہ تم سے راضی ہے. تو بس اس میں یہی ہے کہ گلے شکوے, اب دیکھیں اللہ کا دیا ہوا غم وہ بھی کسی وجہ سے آیا ہے, وہ اللہ کے قریب کرنے آیا ہے, بالکل ایسے, وہ کوئی انسان دور نہیں کر سکتا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں کے سامنے چلے جاتے ہیں, پتہ ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, مخلوق کا گلہ خالق سے, خالق کا گلہ مخلوق سے, اور پھر وہ نیگیٹیوٹی بڑھتی ہے اور وہ جسمانی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو بس بہترین حل یہی ہے کہ رہنا ہے ہر حال میں راضی, اللہ سنگے جیون بازی. کیا بات. تو بس یہی فارمولہ ہے. اور غم, انگزائٹی, ڈپریشن یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں بعض اوقات نا. تو ڈپریشن بھی اگر اس کو ہم ایب نارمل سیڈنس بول دیں, تو ایب نارمل سیڈنس یہی ہے کہ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں جو فرق کا نام ہے وہ غم ہے. سبحان اللہ. جیسے میرے پاس نا یہ سٹوریز ہیں, کیونکہ مجھے میرے پیشنٹس نے بڑا حوصلہ دیا لوگوں کو, کیونکہ میں اس کو بھی ایڈمٹ کروں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں پیشنٹ, یہ دو طرفہ ہوتی ہے. مجھے ایک ڈاکٹر کا جملہ بڑا پسند ہے کہ یہ جو کنسلٹیشن ہوتی ہے نا, یہ 2 پروفیشنلس کی میٹنگ ہوتی ہے. زبردست. ٹھیک ہے. تو اس میں اس دن ایک صاحب آئے, انہوں نے اپنی سٹوری بتائی کہ میرا 14 سال کا جو ہے بیٹا تھا, جو کہ اسپیشل تھا, جو نہ بول سکتا تھا نہ سن سکتا تھا, اور وہ ڈوب گیا. اور اس بات کو کافی ٹائم ہو گیا, لیکن جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں روتا ہوں. تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اللہ کا گلہ تو نہیں کر رہا. تو میں نے کہا کہ نہیں, قرآن پاک میں تو باپ کی بیٹے سے محبت کو اللہ نے بڑا پسند کیا ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کو بیٹا یاد آتا ہے آپ کو اللہ یاد آتا ہے؟ کہتے جی بڑا. تو میں نے کہا یہ در تو آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے. تو پھر وہ کہتے جی ہاں, مجھے اللہ نے ابھی پوتے بھی دے دیے اور نواسے بھی دے دیے. میں نے کہا اصل میں نا ہم وہ پرانی چیزوں پہ اڑے رہتے ہیں اور اس سے نکل نہیں پاتے. جنہیں ہم رخصت کرتے ہیں وہی تو ہمارا استقبال کریں گے. اصل میں جو مضمون تھا نا وہ تھا ڈپارچر کا. ہم ارائیول کو لے کے بیٹھے ہیں, ہماری ساری پرابلمز اس دنیا سے ریلیٹڈ. صحیح بات. اتنے اس کے ساتھ الجھ گئے ہیں کہ اب سنبھالا نہیں جا رہا. ہم زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی کو نہیں سمجھ سکے, تو ہم مرے بغیر موت کو کیا سمجھیں گے؟ جسے ہم موت سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ عین زندگی ہو. تو یہ ساری باتیں, اور یہ وقت کے ساتھ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں سے اللہ نے اس لیے گزارا تاکہ میں ریلیٹ کر سکوں. میرے پاس کوئی انگزائٹی والا آئے تو میں اس کو پراپر توجہ سے سنوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے نہیں سنا گیا تھا. بندہ جب خود پین میں ہوتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی نرم پڑ جاتا ہے. یہ اٹس سو ریفریشنگ ٹو ہیئر کہ ماشاء اللہ ڈاکٹر ٹاکنگ اباؤٹ اسپرچویلٹی اینڈ گیٹنگ نیئرر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ریئلی آئی ایم ویری انسپائرڈ ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, جزائے خیر دے. یہ جو باتیں آپ نے کیں, میں نوٹ کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں, بلکہ اکثر میں جو میرے پاس لوگ آتے ہیں نا کاؤنسلنگ وغیرہ کے لیے, انہیں میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو قرآن میں کوئی بھی ایک سٹوری بھی ہوپ لیس نہیں ہے. سبحان اللہ. دنیاوی نتائج کے حوالے سے بھی, ایک تو ہے نا اخروی نتائج کے حوالے سے تو ہوپ لیسنس ہو ہی نہیں سکتی مومن کو, دنیاوی نتائج کے حوالے سے ہوپ لیسنس نہیں ہے. آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کا غم اس لیول کا تھا کہ اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے, لیکن ایٹ دی اینڈ بیٹا بھی واپس ملا, بادشاہ بن کے واپس ملا, اور بینائی بھی واپس آئی. حضرت ایوب کا میں تفسیر پڑھا تھا ڈاکٹر صاحب, بھی سورہ انبیاء میں کافی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے. اسماعیل علیہ السلام, ذوالکفل, سلیمان, داؤد, سب کے بارے میں نا پھر اللہ کہتے ہیں کل من الصابرین, آل آف دیم ور پیشنٹ, اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمت کی. بہرحال
تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت پین سے گزارا، یعنی وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ ندا لگائی جب انہوں نے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور تو بے شک تمام رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے. تو لکھا ہوتا ہے تفسیر میں کہ دا ریزن اللہ تعالیٰ میڈ ہم گو تھرو آل دس ٹف ٹائم واز ٹو ٹیل ایوری ون کہ میں اپنے پیاروں کو تکلیف سے گزارتا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے ہیٹ کرتا ہوں یا میں جو ہے وہ کوئی تمہیں پنش کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھو اگر ایوب گزر سکتے ہیں اور انبیاء گزر سکتے ہیں تو مے بی اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہے، پین میں، غم میں. تو لیکن یہ کہ اینڈ میں ریلیف آیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے ریلیف دیا اپنے بندے کو، اس کے اولاد اسے واپس کی، وائف تو ساتھ تھی ہی لیکن یہ کہ اولاد بچھڑ گئی تھی. اسی طرح آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام اولاد نہیں تھی، رو پڑے. مریم علیہ السلام کو ایک دن دیکھا کہ ان کے پاس پھل ہیں، بے موسمی پھل ہیں، تو دل میں خواہش کی اور نماز میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، تو اس پہ قادر ہے. اور پھر یہ الفاظ کہ اللہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس ہوا ہی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بچے دیے اور پھر وہ خود ہی حیران ہو گئے. یعنی آپ انسان کی حالت دیکھیں، پہلے خود ہی دعا کی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا تو حیران ہو گئے، کہتے اے رب مجھے کیسے ہو سکتا ہے. اسی طرح کئی مثالیں ڈاکٹر صاحب ہیں، یوسف علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام، یعنی سیڈ اینڈنگ تو ہے ہی نہیں. میں ہمیشہ انہیں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو اللہ سے امید انسان سے لگاؤ گے تو سیڈ اینڈنگ ہے، وہ پھر سیڈ ہوگے. اللہ سے امید لگاؤ گے تو کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ آ جائے گی، کوئی نہ کوئی راحت آ جائے گی، کہیں سے کچھ آ جائے گا، اللہ سنبھال لے گا. قائم ذات سے محبت کرو تم بھی قائم کر دیے جاؤ. اللہ اکبر. قائم ذات سے محبت کرنی ہے. اور باقی اکثر میرے پاس بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ موت سے، کیونکہ موت ہر کسی ڈر تو لگتا ہے نا کہ کسی ہم لوگوں کا تو کانسیپٹ اس طرح سے، تو کہتے تو کیا مطلب بس موت کا. میں نے کہا نہیں، زندگی کا شکر ادا کرنا ہے، موت کا انتظار کرنا ہے. اللہ زندگی کا شکر ادا کرنا ہے، موت کا انتظار کرنا ہے کہ لائف گزارنی ہے. اور لیکن اس کے ساتھ کچھ زیادہ پکا پلان نہیں بنانا یہاں کا. پہلے یہ سوال یہ سوچو کہ اللہ نے بھیجا کیوں، صحیح بات، اور پھر سوچے کہ واپس کیوں بلا رہا ہے. تو کچھ تو لے کے جانا ہے نا ساتھ، تو اب جو لے کے جانا ہے اس کے بارے میں سوچو. ایسے ہی ہے، کرنے والے کام ہے کر ڈالو. ایسے ہی. اور خوشیاں، سکون، آسانیاں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، دینے سے ملتی ہیں. جب آپ دینا شروع کر دو. کہ اس دن میں ایک آڈیو سن رہا تو کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے، تو کہتے ہیں سوال آپ کا تھوڑا میں چینج کر دیتا ہوں. آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ بائی چانس ہے یا بائی چوائس ہے. صحیح. تو بائی چوائس اس میں یہی ہے کہ آپ کی تقدیر دعاؤں میں پوشیدہ ہے اور دوسروں کی دعاؤں میں. اللہ اکبر. وہ ایک شخص ان کے پاس گیا کہ بڑا پریشان ہوں، حل بتائیں. تو کہتے ہیں آسان حل ہے، کوئی شخص تلاش کرو جو تمہیں دعا دے، لیکن ایک شرط ہے، اسے بولنا نہ پڑے کہ میرے لیے دعا دو. وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے. اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کیا بات کہ وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے. تو یہ جو مین جو کہتے ہیں نا کہ جتنا جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کی مخلوق کے قریب ہوتا جاتا ہے. بلکہ حضرت کے ایک جملے نے تو میری لائف ہی چینج کر دی. اور وہ جو میری دیکھیں کوئی ایک بعض اوقات انسان بڑی کتابیں پڑھتا ہے اور بعض اوقات ایک جملہ. اب یہ جملہ آپ دیکھیں کہ وہ عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لیے مخلص نہیں، اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی. سبحان اللہ. اب یہ اتنا ہو کہ میں اگر صرف اور صرف کیونکہ مجھ سے تو اللہ میرے مرتبے کا پوچھے گا کہ پورے پاکستان میں چند لوگ تھے جن کو ڈاکٹر بنایا، اللہ نہیں بنایا نا. بے شک. اور پھر اس کے بعد کیوں بنایا؟ کہ تم نافع علم حاصل کر رہے تھے جس سے مخلوق کا نفع ہو. اب یہ بتاؤ کہ کتنے لوگوں کا نفع ہوا. قبر میں نعمتیں دینے والا نعمتوں کے متعلق پوچھے گا کہ دی تو تجھے میں نے نعمتیں تھی تاکہ تو میرے قریب ہو جائے. صحیح بات. تو میری نعمتیں استعمال کر کے جہنم تک کیسے پہنچ گیا. اللہ. اور غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے. بلکہ ایک اور جملہ کہ ہم زندگی فرعون کی مانگتے ہیں اور عاقبت موسیٰ کی مانگتے ہیں. تو یہ دیکھ لینا کہ اگر آپ کی نماز کا عمل آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چھوٹی نیکی کدھر جا کے ہمیں. صحیح بات ہے. تو یہ بس. اور دوسرا ہے کہ جو ماشاء اللہ آپ کام کر رہے ہیں بچوں کو لے کے کہ کیوں گناہ خطرناک ہے روح کے لیے. جی. تو ہم روح اور جسم کی کمبینیشن ہے. صحیح بات. آج کا ڈاکٹر اس لیے پورا کامیاب نہیں ہے کیونکہ وہ صرف جسم کو فوکس کر رہا ہے. زبردست. روح پہلے بیمار ہوتی ہے، جسم اس کو فالو کرتا ہے. میں ایک کتاب لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس میں نے ایک جگہ لکھا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پرانا بلیف یہی تھا، جتنے بھی مسلم جو حکیم تھے، جو بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، ان کا یہ بلیف تھا کہ روح پہلے بیمار ہوتی ہے، صحیح،
جسم اس کو فالو کرتا ہے. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں کھا تو کچھ بھی نہیں رہے بالکل, لیکن روح اسٹرانگ ہونی شروع ہوتی ہے اور پھر جسم اس کو فالو کرتا ہے. کیا بات ہے. ابھی ریسرچ ہے 3 دن کا فاقہ, ٹھیک ہے نا, 3 دن اگر آپ نے فاسٹنگ کی ہے پرولونگڈ, صحیح, اور اس کے بعد اگر آپ میل لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر سٹیم سیل موبلائزیشن ہوتی ہے, اور جتنے پرانے خلیے ہیں ان کو نئے سرے سے باڈی بناتی ہے دوبارہ سے. یہ سٹیم سیل موبلائزیشن فاسٹنگ کے ذریعے. اور ٹافیجی 2016 یا 17 کا نوبل پرائز ون کر چکا ہے بندہ. تو کچھ بھی نیا نہیں ہے, بس وہی پرانی کے جتنا خوراک ضروری ہے اس سے خوراک سے دور رہنا ضروری ہے, اور خیال بھی ایک خوراک ہے, صرف رزق کھانا پینا تو نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کن خیالات سے فیڈ کر رہے ہیں. منفی منفی منفی, وہ تھاٹس بیکم تھنگس. یہ جب آپ کی سوچ اتنی نیگیٹو ہو جائے نا تو پھر وہ جسمانی شکل اختیار کرتی ہے. اور گناہوں کے اثرات ڈاکٹر صاحب, اس پہ تو جتنی بات کی جائے کم ہے. لٹرلی آپ کے سیلز پہ افیکٹ ہوتے ہیں جا کے. میرا تو یہ بلیف ہے گناہوں کے, بالکل بالکل, نافرمانی کے. اور آج کل جس طرح کے گناہ اللہ معاف کرے آ گئے ہیں, جو دکھایا جا رہا ہے اسکرین پہ, پوری ایک انڈسٹری کھڑی ہو گئی, اس کو گلیمرائز کر دیا, انسٹیٹیوشنلائز کر دیا. پورن انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں. تو کیسے کیسے مسائل لوگوں کو آ گئے ہیں. تو یہ اٹ آل پرووز کہ روح پہ افیکٹ ہوتا ہے تو جسم پہ افیکٹ ہوتا ہے. میرے پاس بچے آتے ہیں, تو اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بات کر دی. میرے پاس بچے آتے ہیں تو میں حیران ہوا کہ وہ اس کو سم ہاؤ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, کہ جیسے کہیں کوئی مطلب خاتون تو نہیں ہے نا, یا ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے, تو ان کو سمجھانا ہے کہ اب آنکھوں کو جو ہے نظاروں کا رزق دینا ہے جو اللہ کے قریب کریں. یہ جو اتنی کائنات اللہ نے بنائی ہے, یہ ہمارے لیے بنائی ہے, ہماری آنکھوں کے لیے بنائی ہے, اور ہم سب کو چھوڑ کے کدھر فوکس کر رہے ہیں. اور خیال پہلے غلط ہوتا ہے, عمل اس کے بعد. تو آپ کا دیکھیں, کوئی ایک لمحہ ایسے نہیں ہے کہ نیکی بند ہو جائے, کوئی ایک لمحہ ایسے نہیں ہے کہ گناہ بند ہو جائے. فضل کے متلاشی کو فضل ملے گا. تو آپ ڈھونڈ کے آ رہے ہو. اب اگر آپ نے موبائل میں تھوڑا سا بھی, اور شیطان تو جی ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, تو اگر آپ زیادہ اس کو فیڈ کریں گے تو آپ تو اس ایڈکشن سے کیسے. اور پھر لوگ آ رہے ہیں جی, لوگ, اور پھر ہماری کتابوں میں بھی انفارچونیٹلی یہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں جی, ہاں جی, ریسرچز ہیں, یہ تو ہیلدی ہے. اب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو نیچر سے دور کر رہی ہے. دیکھیں ہمارا دین ہے, اس کا ایک ایلیمنٹ برکت کے اوپر ہے, کہ برکت کا اٹھ جانا اور برکت کا آنا, جو یہ بظاہر نظر نہیں آتا, لیکن یہ ہمارا ایک بڑا بلیف ہے کہ ہم چلتے ہی اس کے اوپر ہے. تو یہ اب آج کل کے بچوں کو یہ سمجھانا کہ بھائی اس چیز سے نکلنا اور تھوڑا سا پازیٹیو, یعنی اسپورٹس کی طرف آؤ. دیکھیں آگ اور پانی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. صحیح بات. جب وہ فٹنس کی طرف توجہ کریں گے, جب اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں آئیں گے, اچھی ان کی گیدرنگ ہوگی, بالکل صحیح, تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی وہ نکل آئیں گے. اب پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں, لیکن میں کر ہی دیتا ہوں. کچھ دوستوں کو نا چھوڑنا پڑا, جو بڑے پرانے دوست تھے. تو اس دن کال آئی تو گلا تو کہ ملتا نہیں ہے. صحیح. تو میں نے کہا میں مل کے کیا کروں. صحیح. وہی میں کب بچے بڑے ہونے کو آ گئے. صحیح. اور ہمیں کوئی نہیں پتا کہ کب بلاوا آ جائے. اللہ. اور تم لوگوں کی وہ غفلت ختم ہی نہیں ہوتی. تو وہ پھر مجھے آگے سے کہتا ہے کہ تم بڑے, تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے. میں نے کہا نہیں بھائی, میں اپنے آپ کو شاید اتنا اسٹرانگ نہیں سمجھتا, کیونکہ اگر آپ کسی پرفیوم کی دکان میں جاؤ گے, آپ پرفیوم نہ بھی خریدو تو آپ خوشبودار ہو کے نکلو گے. صحیح. سنگت میٹر کرتی ہے. تو یہ بچوں کو پتہ چلنا چاہیے, کیونکہ آپ کی جو کمپنی ہے نا, وہی آپ کو گناہ کرنے سے زیادہ گناہ پہ لانے والے کی پکڑ ہوگی. صحیح بات. اور یہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو آپ کا فرینڈ سرکل ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے, اور اس کے بارے میں آپ کا سلیکٹو ہونا بڑا ضروری ہے. صحیح بات. کیونکہ اللہ کا ذکر جب محفل, بلکہ اس دن میں نے ایک ویڈیو میں بھی کہا کہ جب اللہ کہ جب تنہائی میں تم مجھے پکارتے ہو, میں بھی تنہائی میں پکارتا ہوں. جب تم محفل میں پکارتے ہو, میں بھی محفل میں پکارتا ہوں. تو جب آپ محفل میں اللہ کو پکار رہے ہو تو اللہ بھی اپنی محفل میں آپ کو پکار رہے ہیں. اب اللہ کی ایک محفل ہے تو سوچیں کہ آپ کا ذکر کہاں. تو خیال ایک دے دیا نا. اب اس میں بہت سے خیالات سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ایک خیال میں گم ہو جائے. صحیح بات. تو اگر وہ پازیٹیو خیال ہے اور وہ اللہ کا خیال ہے تو بس انشاءاللہ